بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصے دوم سبق نمبر 145 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الاقرار سے باب اقرار المریض سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ 4 مسائل ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ذکر فرمائیں گے کہ اقرار المریض للوارث، مریض کا وارث کے لیے اقرار کرنا یہ جائز ہے یا نہیں۔ تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ مریض کا وارث کے لیے اقرار کرنا یہ درست نہیں، یعنی دین وغیرہ کا اقرار کرنا یہ درست نہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اقرار المریض للاجنبی، مریض کا اجنبی کے لیے دین وغیرہ کا اقرار کرنا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ درست ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اقرار المریض للاجنبیت، مریض کسی اجنبی یا عورت کے لیے دین وغیرہ کا اقرار کر لے تو یہ درست ہے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ذکر کریں گے کہ مریض اگر مطلقہ مغلظہ یا مطلقہ بائنہ کے لیے دین کا اقرار کرے تو یہ اقرار درست ہے یا نہیں۔ تو اس سے متعلق انشاءاللہ مصنف علیہ الرحمہ تفصیلاً بتائیں گے کہ مطلقہ سے مراد مطلقہ بائنہ ہے یا مغلظہ ہے، اور پھر جب اس کے لیے دین کا اقرار کر لیا تو میراث اور دین میں سے جو کم مقدار والا ہو وہی اس کو ملے گا۔ اگر دین کم ہے میراث سے تو اقرار صحیح ہے، اگر میراث کم ہے دین سے تو پھر اقرار صحیح نہیں۔ تو یہ 4 مسائل اور اس کی تفصیل انشاءاللہ کتاب میں آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وَإِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِوَارِثِهِ بَطَلَ إِلَّا يُصَدِّقُهُ الْبَقِيَّةُ وَإِنْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيٍّ صَحَّ وَإِنْ أَحَاطَ بِمَالِهِ وَإِنْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيٍّ ثُمَّ أَقَرَّ بِبُنُوَّتِهِ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَبَطَلَ إِقْرَارُهُ وَإِنْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيَّةٍ ثُمَّ نَكَحَهَا صَحَّ بِخِلَافِ الْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ وَإِنْ أَقَرَّ لِمَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِيهِ فَلَهَا الْأَقَلُّ مِنَ الْإِرْثِ وَالدَّيْنِ۔ صورت مسئلہ یہ ہے، مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں وَإِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِوَارِثِهِ بَطَلَ، مریض اگر اپنے وارث کے لیے اقرار کر لے تو اس کا یہ اقرار باطل ہو جائے گا، یعنی مریض کا اپنے وارث کے لیے اقرار کرنا یہ درست نہیں ائمہ احناف رحمہم اللہ تعالی کے ہاں۔ اس میں بین السطور لکھا ہے کہ امام مالک اور ایک روایت میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، ان حضرات کے ہاں مریض چاہے وارث کے لیے اقرار کرے یا غیر وارث کے لیے، اس کا اقرار باطل نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اپنے مال کا مالک ہے۔ جس طرح حالت صحت میں وہ وارث اور غیر وارث کے لیے اقرار کر سکتا ہے، تو اسی طرح حالت مرض میں بھی وہ اپنے مال میں کسی بھی قسم کا تصرف کر سکتا ہے۔ جبکہ ائمہ احناف رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وارث کے لیے اقرار کرنا درست نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، یہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا وصیت لوارث ولا اقرار، لا وصیت لوارث ولا اقرار لہ بالدین، کہ وارث کے لیے نہ وصیت جائز ہے اور نہ اس کے لیے دین کا اقرار کرنا جائز ہے۔ تو اس حدیث شریف کی وجہ سے ائمہ احناف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مریض اپنے وارث کے لیے اقرار کر لے تو یہ باطل ہوگا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ اس مریض کا اپنے وارث کے لیے اقرار کرنا یہ اس مقرلہ کے علاوہ مابقی ورثہ کو تکلیف میں مبتلا کرنا ہے اور ان کو ضرر پہنچانے کے مترادف ہے، اس لیے کہ مرض الموت میں مریض کے مال کے ساتھ اس کے ورثہ کا تمام ورثہ کا حق متعلق ہو جاتا ہے۔
اب اگر وہ ان تمام ورثہ میں سے بعض یا ایک آدھ وارث کو ترجیح دے گا تو اس صورت میں یہ ترجیح بلا مرجح لازم آئے گی، اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ جائز نہیں۔ تو فرماتے ہیں امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ وَإِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ، اگر مریض نے اقرار کیا لوارث ہی اپنے وارث کے لیے بدین او عین، چاہے دین کا اقرار کرے یا عین کا، بطلا تو اس کا اقرار باطل ہو جائے گا۔ الا ان يصدقه البقیۃ، یہاں سے ایک صورت کی مستثنا ہے، وہ مستثنا والی صورت یہ ہے کہ اگر مقر لہو کے علاوہ جو دیگر ورثہ ہے وہ ورثہ بھی تصدیق کر لے، مثلا زید باپ ہے اور اس کے 4 بیٹے ہیں، بکر، عمر، خالد، جواد، اور ان 4 بیٹوں میں سے وہ ایک کے لیے وصیت کرتا ہے، اقرار کرتا ہے بالدین کا، یعنی جواد کے لیے، تو ما بقی جو بکر، عمر اور خالد ہے، تو یہ اگر تصدیق کر لے کہ واقعتاً زید کا جو بیٹا جواد ہے، ہمارا جو بھائی ہے، اس کا باپ پر 1 لاکھ روپے تاہم اس کے گواہ ہے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں وہ اقرار پھر درست ہوگا، اس لیے کہ اقرار باطل ہوا تھا دیگر ورثہ کے حق اور دیگر ورثہ کے ضرر کی وجہ سے، جب خود وہ تصدیق کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اس صورت میں اس مقر کا اقرار درست ہوگا۔ تو یہ مستثنا والی صورت یہ ہے کہ الا یصدقہ البقیۃ، اگر ورثہ میں سے ما بقی ورثہ مقر لہو اور مقر کی تصدیق کر لے کہ یہ دین ان کا آپس میں ایک دوسرے پر لازم تھا، تو فرماتے اس صورت میں اقرار درست ہوگا، مگر عام حالت میں درست نہیں ہوگا۔ وَإِنْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيٍّ صَحَّ وَإِنْ أَحَاطَ بِمَالِهِ، صورت مسئلہ یہ ہے عزیز طلبہ، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر مریض نے کسی اجنبی مرد کے لیے اقرار کر دیا دین کا، تو فرماتے ہیں یہ اجنبی مرد کے لیے دین کا یا عین کا اقرار کرنا یہ درست ہے، اس لیے کہ اجنبی کے لیے اقرار کرنے میں کسی قسم کی تہمت نہیں، یعنی کسی تہمت وغیرہ موجود نہیں ہے، تو اس عدم تہمت کی وجہ سے کسی بھی اجنبی کے لیے اگر یہ اقرار کر لے تو یہ اقرار درست ہے۔ وَإِنْ أَحَاطَ بِمَالِهِ، اگرچہ اس کے اس اقرار سے اس کے دین پورے اس کے مال کا احاطہ کر لے، یعنی اس کے اقرار اگرچہ اس کے مال کا احاطہ کر لے تب بھی اس کا یہ اقرار درست ہوگا، اس لیے کہ اجنبی کے حق میں اقرار کرنا یہ کسی بھی قسم کے محل تہمت نہیں، جب محل تہمت نہیں تو اس کے اقرار کرنا بھی درست ہوگا۔ ہاں اگر وَإِنْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيٍّ ثُمَّ أَقَرَّ بِبُنُوَّتِهِ ثَبَتَ نَسَبُهُ وَبَطَلَ إِقْرَارُهُ، اگر کوئی شخص کسی اجنبی کے لیے اقرار کر لے حالت مرض میں تو اقرار تو صحیح ہو جاتے جیسے ہم نے پڑھا صح وَإِنْ أَحَاطَ بِمَالِهِ، لیکن اگر اقرار بالمال یا بالدین کے بعد وہ مقر کہے یہ اجنبی جس کو آپ سمجھتے ہو یہ تو میرا بیٹا ہے، اس کے نسب کا بھی دعویٰ کر لے، تو فرماتے اب 2 اقراری ہوگی، ایک ثبوت نسب کا اور ایک اقرار بالدین کا، تو فرماتے ہیں کہ اس نے جو اقرار بثبوت نسب کیا ہے تو اس اقرار کو نافذ سمجھا جائے گا، اور اس بچے کا نسب اگر وہ مجہول النسب ہے، اس کا نسب معلوم اور معروف نہیں، اور وہ خود بھی اقرار کرتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے، تو فرماتے اس صورت میں اس بچے کے نسب کی نسبت اس کی طرف کر دی جائے گی، نسب اس سے ثابت ہو جائے گا، جب نسب ثابت ہو جائے گا تو اس صورت میں اس نے جو اس بچے کے لیے اقرار بالدین کیا تھا وہ اقرار بالدین باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ ثبوت نسب کے بعد وہ اس کا وارث بن گیا، اور وارث کے لیے ہم نے پڑھا کہ وَإِنْ أَقَرَّ الْمَرِيضُ لِوَارِثِهِ بَطَلَ، تو اس کے اقرار باطل ہو جاتے، لہذا اب اس کے اقرار باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ بچے کا نسب اس سے ثابت ہوا۔ تو یہی فرما رہے وَإِنْ أَقَرَّ، اگر مریض نے اقرار کر دیا دین کا یا عین کا لِأَجْنَبِيٍّ کسی اجنبی کے لیے، ثُمَّ أَقَرَّ بِبُنُوَّتِهِ، پھر اس کے بعد اس کے بیٹے ہونے کا اقرار کر دیا، ثَبَتَ نَسَبُهُ، تو اس سے اس کا نسب ثابت ہو جائے گا، وَبَطَلَ إِقْرَارُهُ، اور اس کا اقرار باطل ہو جائے گا۔ امام ظفر رحمہ اللہ تعالی اور اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ تعالی یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا اقرار باطل نہیں ہوگا، ائمہ احناف رحمہ اللہ تعالی فرماتے باطل ہو جائے گا۔ ہاں وَإِنْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيَّةٍ ثُمَّ نَكَحَهَا صَحَّ،
اگر کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے لیے اقرار کر لیں پھر اس کے بعد اس اجنبی عورت سے نکاح کر لیں تو یہ درست ہوگا، اس لیے کہ جس وقت اس نے اور اس کے بعد وہ مر جائے تو وہ اس کی وارثہ بنے، تو فرماتے اقرار بالدین بھی صحیح ہوگا اور وارثہ بھی وہ بنے گی، اس لیے کہ جس وقت اس نے اقرار کیا تھا اس وقت وہ عورت غیر منکوحہ تھی، وہ اجنبیہ تھی، ٹھیک ہے۔ بخلاف اگر یہ اس کے بعد پھر نسب کا دعویٰ کر لے تو ثبوت نسب کی نسبت ہوگی علوق تک، وقت علوق تک، اور وقت علوق یعنی ماں کے رحم میں نطفہ ٹھہرنے تک اس ثبوت نسب کی نسبت ہوگی، تو اسی وقت سے یہ اس کا وارث ہے، جبکہ اجنبی عورت تو بعد النکاح اس کی وارثہ بنی ہے، قبل النکاح اس کی وارثہ نہیں تھی، اور قبل النکاح وہ اجنبی تھی تو اس کے لیے اقرار کرنا درست تھا۔ تو فرماتے وَإِنْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيٍّ، نہ کوئی شخص کسی اجنبی مرد کے لیے اقرار کر لے ثم أقر ببنوته، پھر اس کے بعد اس کے بیٹے ہونے کا اقرار کر لے ثبت نسبه، تو اس کا نسب اس سے ثابت ہو جائے گا، وبطل اقرار، اس کے اقرار باطل ہو جائے گا۔ وَإِنْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيَّةٍ، اگر کوئی عورت کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے لیے اقرار کرے ثم نکحہ، پھر اس کے بعد اس سے نکاح کر لے صحا، تو یہ اقرار درست ہوگا، بخلاف الہبۃ والوصیت، بخلاف ہبہ اور وصیت کے۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی عورت کے لیے اجنبی عورت کے لیے کوئی چیز حالت مرض میں ہبہ کر لے یا وصیت کر لے، یہ ہبہ کر لے، مثلا 1,00,000 روپے اس کو ہبہ کیے اور ابھی تک اس کو دی نہیں تھی کہ پھر اس کے بعد اس سے نکاح کر لیا، یا کوئی شخص کسی اجنبی عورت کے لیے وصیت کر لے کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیز اس کو دے دو، تو فرماتے اس صورت میں یہ ہبہ اور وصیت جو ہے یہ دونوں نافذ نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ہبہ اور وصیت ان دونوں کا نافذ ہونا یہ اس کے مرنے کے بعد ہوگا۔ وصیت تو ظاہر ہے کہ وہ اس کے مرنے کے بعد اس میں تملیک پائی جاتی ہے، مرنے سے پہلے تملیک نہیں پائی جاتی، اور ہبہ بھی حالت مرض میں ہو تو وہ بھی وصیت ہی کے قائم مقام شمار ہوتا ہے اور وہ وصیت ہوتا ہے، تو لہذا دونوں کا حکم یہ ہوا کہ ہبہ اور وصیت میں تملیک بعد الموت ہے، اور جب ہبہ اور وصیت میں تملیک بعد الموت ہے تو گویا کہ یہ اقرار بعد الموت ہوا، اور اقرار بعد الموت کہ وقت وہ اجنبیہ نہیں تھی بلکہ منکوحہ بن چکی تھی، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اب گویا کہ اقرار بالہبہ والوصیہ للوارث ہوا اور یہ درست نہیں۔ وَإِنْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيٍّ ثُمَّ نَكَحَ صَحَّ، اقرار تو صحیح ہوگا لیکن بخلاف الہبۃ والوصیت، ہبہ اور وصیت درست نہیں، اس لیے کہ ہبہ اور وصیت کی تملیک بعد الموت ہوتی ہے اور اس وقت اس کی وارثہ ہے، اور وارثہ کے لیے اقرار کرنا یہ درست نہیں۔ تو عزیز طلبہ، اسی مسئلے کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے سب سے پہلے یہ مسئلہ پڑھا کہ اگر کوئی مریض اپنے وارث کے لیے اقرار کر لے تو وہ باطل ہیں، اگر اجنبی کے لیے کرے تو یہ درست ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا اگر کوئی مرد کسی اجنبی یا عورت کے لیے اقرار کر لے تو یہ درست ہے، اگر اس کے بعد اس سے نکاح کر لیا تو اس نکاح سے اس اقرار پر کچھ فرق نہیں ہوگا، لیکن کوئی شخص کسی اجنبی بچے کے لیے اقرار کرتا ہے پھر اس کے بعد اس کے نسب کا دعویٰ کرتا ہے تو اس ثبوت نسب سے اس کا اقرار باطل ہو جاتا ہے۔ دونوں میں نے وجہ فرق بتا دی، آپ حضرات اس کو سنیں، خوب یاد کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔